وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کو پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل خاتم الانبیاء خاتم الرسل امام القبلتین سید الثقلین جد الحسنین امام الہدا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر رہنما پیشوا مقتدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ احباب گرامی، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ میں اپنے خطبات میں ان اعمال کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن اعمال کے عاملین کے لیے اللہ رب العالمین ان کی مدد اور نصرت کے لیے، ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے، ان کے لیے دعاؤں کے لیے فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے، اور وہ فرشتے ان عاملین کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کے پر بچھاتے ہیں، اپنے پروں میں سمیٹتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما دیں، اور اللہ ان کی دعا کو سنتے ہوئے اس عمل کرنے والے عامل کے لیے معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ کئی عمل میں نے آپ کے سامنے خطبات کے اندر رکھے ہیں، آج بھی انشاءاللہ چند اعمال کا میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال حق اور سچ بیان کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو اتارتا ہے، اپنے ملائک کو اتارتا ہے، ان خوش نصیبوں میں سے وہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو لوگ قدر والی رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس بابرکت رات میں عمل کرنے والے کے لیے اپنے فرشتوں کو اتارتا ہے۔ 30ویں پارے میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، قدر کی رات میں اتارا ہے، اور آپ کیا جانو کہ وہ قدر کی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ جو قدر کی رات ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے، اور پھر فرمایا کہ اس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین بھی اترتا ہے۔ قدر کی رات یہ رمضان المبارک میں ہی آتی ہے، اور جس کے حصے میں آ گئی، جس کو نصیب ہو گئی، جس نے اس رات کو پا لیا، جس نے اس میں عبادت کر لی، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے لیے باقاعدہ اترتے ہیں، اور اتر کر اس خوش نصیب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو معاف فرما دے۔
اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص بھی، جو مسلمان بھی رمضان المبارک کے مہینے میں پھر اس رات کو پاتا ہے اور اس میں قیام کرتا ہے، من قام لیلۃ القدر، قدر کی رات کا قیام، جو بندہ بھی قدر کی رات کا قیام کرتا ہے ایمان و احتسابا، ایمان کو دوبالا کرنے کے لیے اور اپنے محاسبے کے لیے، اپنا حساب کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو پرکھتا ہے، فرمایا کہ اگر اس نیت سے وہ قدر کی رات کا قیام کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں سارے معاف فرما دیتا ہے۔ میں نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے، انشاءاللہ جلد کمپلیٹ ہو جائے گی، 300 احادیث کا مجموعہ ہے، ان میں وہ اعمال ہیں جن کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بہترین اعمال، اور وہ بہترین اعمال کے کرنے والے پھر عاملین اللہ کے ہاں وہ بھی بہترین، کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے اپنے فرشتوں کو اتار دے اور وہ فرشتے آئیں اور پھر وہ فرشتے آ کر دعا کریں، انہیں اپنے پروں میں سمیٹیں اور اللہ کے سامنے یہ دعا رکھیں اللہم اغفر لہم وارحمہم، اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کے اوپر رحم فرما دے۔ بہترین رات ہے قدر کی رات، اور بہترین اس میں عمل ہے کہ اس رات کا قیام کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور جس نے وہ پالی 80 سال سے زیادہ وہ بنتے ہیں، 1000 مہینے، خیر من 1000 شہر۔ خیر کا معنی بہتر نہیں ہوتا، سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے باقی تمام راتوں کی عبادت سے سب سے بہترین عبادت۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت عمل، کتنا بہترین عمل اگر اللہ ہمارے نصیب میں کر دے تو۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو رمضان کے اندر اس رات کو پاتے ہیں اور اس میں اللہ کی عبادت مسلسل جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک عمل کہ جس پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی بھی ہے اور تبدیلی بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ مکالمہ بھی کرتا ہے، اللہ گفتگو کرتا ہے، اپنی فرشتوں سے سوال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ فجر کے فرشتے جب آتے ہیں جو صبح کے لیے آئے، جن کی ڈیوٹی صبح سے لے کے عصر کی نماز تک ہے، جب وہ آتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو عصر کے بعد صبح تک ڈیوٹی کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جنہوں نے عصر کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک ڈیوٹی کی ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، وہ صبح کے ٹائم جاتے ہیں، اور وہ فرشتے جو پہلے ڈیوٹی کر کے جا چکے تھے وہ صبح کے ٹائم آ گئے۔ یعنی بعض فرشتوں کی ڈیوٹی فجر سے لے کر عصر تک ہے، اور بعض فرشتوں کی ڈیوٹی عصر سے لے کر دوبارہ فجر تک ہے، تبدیلی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے جو فجر کے ٹائم اللہ رب العالمین کے پاس گئے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، کس سے؟ کس کے بارے میں؟ اپنے بندوں کے بارے میں۔ اپنے بندوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے، مکالمہ شروع ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے بتلاؤ
کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتوں کا آگے سے جواب ہوتا ہے وَهُمْ يُصَلُّونَ، اے اللہ ہم اس حالت میں آئے ہیں وَهُمْ يُصَلُّونَ کہ وہ سارے نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ پھر عصر والوں سے پوچھتا ہے جنہوں نے ڈیوٹی عصر تک کی اور عصر کو ڈیوٹی کر کے وہ واپس جانے لگے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ بھی آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہم اس حالت میں ان کو چھوڑ کر آئے ہیں وَهُمْ يُصَلُّونَ کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کتنا بہترین عمل ہے فجر کا، اور کتنا بہترین عمل ہے نماز عصر کا، کہ ان دو نمازوں کے ٹائم میں، ان اوقات میں جس میں فجر کی ادائیگی اور عصر کی ادائیگی، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی۔ فجر کے ٹائم آنے والے آتے ہیں اور جانے والے چلے جاتے ہیں، عصر کے ٹائم آنے والے آتے ہیں اور جانے والے چلے جاتے ہیں، دونوں سے اللہ رب العالمین اپنی اپنی جگہ پر سوال کرتا ہے، فجر والوں سے بھی عصر والوں سے بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حالت میں آئے ہیں کہ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اللہ وہ سارے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب میں اور آپ غور کریں اس پہ، کیا جو فرشتوں نے اللہ کو یہ جواب دیا وَهُمْ يُصَلُّونَ کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، کیا ہم شامل ہیں؟ کیا انہوں نے میرے بارے میں خبر دی ہوگی؟ کیا آپ کے بارے میں انہوں نے خبر دی ہوگی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے پرکھنا ہے کہ اللہ نے ان سے پوچھا میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ نماز پڑھ رہے، وہ نماز پڑھ رہے۔ آپ اور میں کہاں تھے؟ اگر نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اللہ کے سامنے میرا اور آپ کا ذکر کر دیا کہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اگر ہم نہیں پڑھ رہے تھے تو جن کا ذکر انہوں نے اللہ کے سامنے کیا ہے بس انہی کا ذکر ہوا ہے، پھر تیرا اور میرا نہیں ہوا۔ اگر میں فجر میں نہیں ہوں تو میرا ذکر نہیں، میں عصر میں نہیں ہوں تو میرا ذکر نہیں۔ اللہ کے سامنے اس کے فرشتے آپ کا اور میرا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس حالت میں ان کو چھوڑ کر آئے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آپ کے اوپر اور میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس وقت میں کیا کر رہے ہیں۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اس میں ہم اپنا ذکر جو ہے وہ ان میں شامل کروا لیں، کہ جس میں فرشتے اپنے رب العزت کو جا کر کہیں کہ اللہ تیرے بندے اس حالت میں تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر کی نماز، اللہ اکبر، بڑی پیاری نماز ہے۔ جو بندہ صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے نا، جماعت کے ساتھ پڑھ لے، سارا دن میں سستی کاہلی اور وہ کہے کہ میرے کام نہیں ہوتے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو جماعت سے نماز پڑھے فجر کی، اللہ رب العالمین ساری پریشانیاں اس کی ختم کر دیتا ہے، اور وہ ٹائم اتنا برکت کا ٹائم ہے، اتنا زبردست ٹائم ہے، کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہمارے آج کے اس دور میں جو پریشانیاں ہیں نا، جو پریشانی ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس وقت کے لیے اللہ رب العالمین نے دعا کی تھی ہم وہ دعا حاصل نہیں کر رہے۔ کیوں؟ ہمارے کاروبار اس طرح کے ہو گئے۔ کاروبار کب شروع ہوتے ہیں؟ ظہر کی نماز کے بعد۔ ہم اٹھتے کب ہیں؟ 12 بجے، پھر ناشتہ کیا، پھر، اور ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جدت پسند ہو گئے، ماڈرن۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں۔ 12 بجے اٹھیں گے دوپہر کو، پھر نہائیں گے، دھوئیں گے، ناشتہ کریں گے، زور کے بعد نکلیں گے۔ وہ جو وقت ہے جس وقت کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ اس ٹائم میں برکت ہے، اس کو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ وہ ٹائم کون سا ہے؟ صبح کا ٹائم، کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کی صبح کے اندر برکت رکھ دے۔ بکور دوپہر کو نہیں کہتے، بکرا وہاں سے بکور ہے، بکور کا معنی دوپہر نہیں ہے۔
صبح صبح کا ٹائم ہے، صبح صبح کا ٹائم کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں اور پھر آپ پھیل جائیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتلائیں چرند اور پرند کیا مزدوری کرتے ہیں؟ کوئی پلازا بن رہا ہوتا ہے اس میں جا کے مزدوری کریں، کوئی مکان تعمیرات کرتے ہیں، کسی کے کھیت کو پانی لگاتے ہیں چرند اور پرند؟ کیا ان کو پانی لگاتے ہیں؟ کوئی انہوں نے آفس جوائن کیا ہوا ہے، کام کریں گے تو پھر روٹی ملے گی؟ کبھی تھوڑا سا غور کریں۔ چرند اور پرند آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکلیں اور تھوڑا سا ماحول کو چیک کریں، آسمان کی طرف دیکھیں، اور چرند اور پرند اپنے کاموں کو نکلے، رزق کی تلاش میں نکل پڑیں صبح سویرے۔ اور جب آپ اور میں سو کے اٹھ کے ہاتھ اور منہ ابھی دھو رہے ہوتے ہیں، آنکھیں مل رہے ہوتے ہیں، نحوست ہمارے اوپر چھائی ہوتی ہے، اتنی دیر میں وہ اپنا کھا پی کے واپس بھی آ جاتے ہیں۔ سارا دن کا اکٹھا کیا، اپنا بھی کھایا، بچوں کا بھی لے کر آ گئے۔ غول ہم دیکھتے تھے، یہ کوا ہوتا ہے، کوا، یہ پورے پورے غول جو ہے نا یہ اڑتے تھے، جاتے تھے، کونجیں ہوتی تھیں، اس طرح کے پرندے ہوتے تھے، وہ جا رہے ہیں، چڑیا اس قسم کی ہوتی تھی، بڑے بڑے غول جناب وہ نکل رہے ہوتے تھے، وہ صبح سویرے نکلتے تھے۔ وہ ٹائم ہے جس کے لیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری اس امت کے اس پہر میں، یہ جو صبح کا ٹائم ہے، اس کے اندر برکت رکھ دے۔ اور وہ برکت ہم حاصل نہیں کرتے، کیوں؟ ہم تو سوئے رہتے ہیں رات 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، وہ تو ہم نے موبائل چلانا ہوتا ہے، سوشل میڈیا سارا دیکھنا ہے، ٹویٹر کو چیک کرنا ہے، کون پکڑا گیا، کون نہیں پکڑا گیا، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، انہی معاملات میں لگے ہوئے ہیں، کیا مسائل چل رہے ہیں، بس اسی طرف ہیں۔ جب ہم اس طرف آتے ہیں تو پھر برکات ہمارے کھانوں میں سے، ہمارے کچن میں سے، ہمارے معاملات میں سے، ہمارے رزق میں سے، ہماری اولاد میں سے اللہ رب العالمین اس برکات کو لے جاتا ہے۔ تو بہترین وقت جو ہے وہ صبح کا، تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، بتلاؤ فجر کا ٹائم آنے والوں، میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اس حالت میں چھوڑا ہے، وہم یصلون، کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے۔ اور اسی طرح عصر کے ٹائم پر بھی۔ اور پھر دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر 5 نمازیں دن اور رات کے اندر فرض کی ہیں، اور اللہ رب العالمین کیا فرما رہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن درمیانی نماز کی بالخصوص ہے، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی، ساری نمازیں، لیکن والصلاۃ الوسطی خصوصی طور پر فرمایا کہ نمازیں جو وسطی ہیں اس کی بالخصوص آپ نے حفاظت کرنی ہے، وقوموا للہ قانتین۔ صلاۃ الوسطی کیا ہے؟ یہ صلاۃ العصر، وہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ عصر کا ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہماری کسی بھی قسم کی دکان ہو اس کے اوپر کسٹمر زیادہ ہوتا ہے۔ عصر کا ٹائم وہ ٹائم ہے کہ جب ہر خریدار اس ٹائم میں، اس پہر میں نکلتا ہے کہ سورج جو ہے وہ ذرا ڈھل گیا ہے، موسم تھوڑا سا برابر ہو گیا ہے، اگر سردی ہے تو برداشت ہو جائے گی، گرمی ہے تب بھی برداشت ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں اس ٹائم میں ہر جناب خریدار نکلتا ہے، تاجر کی دکان پر جاتا ہے تجارت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم پر کہا کہ اس نماز کی تم نے حفاظت کرنی ہے، کاروبار اس کو چھوڑ دینا ہے، وہ نہیں کرنا، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن والصلاۃ الوسطی جو درمیانی عصر کی نماز ہے اس کی حفاظت بالخصوص، اور جس کی عصر کی رہے گی اس کی دنیا برباد ہوگی۔ تو فرشتوں کو اللہ رب العالمین جو بھیجتے ہیں وہ یہ فجر کا ٹائم اور عصر کا ٹائم، بہترین ٹائم، اٹھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر کے برکات اور آپ کے گھر کے کچن کس طریقے سے چلتے ہیں، پھر شکوے شکایتیں یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر بندہ اعتراض نہیں کرتا، پھر ناشکری نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے مالک تو نے جو کچھ بھی دیا ہے بڑی برکت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں
وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ برکت کیسے محسوس ہوتی ہے؟ آپ کی تنخواہ 50,000 ہے اور آپ کا کچن بہترین چل رہا ہے، اور ایک بندے کی تنخواہ 5, 6, 10 لاکھ ہے اور اس کا کچن بھی نہیں چلتا، تو وہ یہ سمجھ رہے کہ اس کے 50,000 میں اللہ نے برکت رکھی اور تیرے 5, 10 لاکھ میں برکت نہیں رکھی، اٹھا لی۔ جس کا صرف کچن چلے، یہ برکت کو پہچاننے کی علامت ہے۔ تو فجر کی نماز میرے بھائیوں جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، اس کا اہتمام کریں۔ آپ اہتمام کرنا شروع کر دیں، آپ اپنے معاملات کو چینج ہوتا دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ معاملات کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہترین عمل کہ فجر کا اور بہترین عمل عصر کا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ابھی اسلام نئے شروع ہوا تھا اور ان کے دل میں پہلے سے ہی اسلام کے بارے میں وہ جانتے نہیں تھے، وہ اس بارے میں جانتے نہیں تھے، لیکن اسلام سے پہلے ہی ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو عبادت کر رہے ہیں بتوں کی، یہ غلط ہے۔ عمر بن عبسہ، اللہ نے یہ چیزیں ہماری فطرت میں رکھی ہوئی ہیں، اب ان کی فطرت میں تھی، انہوں نے سمجھا اس بات کو، یہ جو بت پرست ہیں، یہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنے میں ان کو ایک آواز پہنچی کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جو تبلیغ ہی اسی بات کی کر رہا ہے کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کی بات مانو، صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، بت کو سجدہ حرام ہے۔ یہ بات اس کے کان تک بھی پہنچی۔ وہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے، بعد میں وہ صحابی بنے۔ جب انہیں یہ بات پہنچی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبی ہوں۔ کیا پیغام ہے آپ کے پاس؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی، رشتے جوڑنے کا اور بتوں کی عبادت سے منع، یہ 2 حکم دیے کہ رشتہ داری کرو اور بتوں کو توڑو۔ رشتہ داری کرنے کا حکم دیے، رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا اور بت کو توڑنے کا حکم دیا۔ ایک جوڑنی ہے، ایک توڑنی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی کتنے لوگ بات مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ آزاد ہیں اور کچھ غلام ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ان آزاد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور غلام میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حالات بڑے سخت نے، میرے صحابہ کا حال نہیں دیکھ رہا کہ بھی کیا کر دیا انہوں نے مار مار کے، ابھی حالات بڑے سخت ہیں، ابھی تو چلا جا، جب حالات نرم ہو جائے نا پھر تو آ جانا۔ لیکن جس چیز کی گواہی اس کا دل پہلے سے ہی دے رہا تھا، وہ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ ٹائم گزر گیا، کافی ٹائم گزر گیا، اتنا ٹائم گزر گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں پہنچ گئے۔ مدینہ میں پہنچے، جب مدینہ میں پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ شروع کی تو لوگ جوک در جوک اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، قافلوں کے قافلے آنا شروع ہو گئے۔ اس نے ایک قافلے والوں سے پوچھا کہ یار وہ جو ایک شخص تھے مکہ میں، وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے؟ ہاں جی آ گئے، کیا حال ہے ان کا؟ تو قافلے والوں نے بتایا کہ بھئی ان کے پاس تو بڑا رش ہے، بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، لوگ ان کے پاس ہیں۔ ان کا ٹھیک ہے، وہ آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مدینہ میں آ گئے۔ عمر بن عباسہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اب وہ ادھر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے پہچانے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو وہی نہیں ہے جو بڑے سختی کے دنوں میں آیا تھا مکہ میں ہمارے پاس؟ جی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ویلکم کیا،
اس نے کہا جی مجھے سکھائیں، دین سکھائیں، یہ ساری چیزیں بتلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز سکھائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ پہلے ہی کلمہ وہ پڑھ چکا تھا تو وہ اپنے دل میں چھپا کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں پر اس حدیث میں کلمہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، ادھر آ کر اس نے کہا مجھے دین سکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھائی۔ نماز آپ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پڑھ، فجر کی نماز پڑھ، اور پڑھنے کے بعد تو پھر رک جا یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ نماز فجر کی پڑھ لے، جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اور پھر رک جا، پھر کچھ نہ پڑھ، پھر بیٹھا رہے، اتنا رک کہ جب تک سورج نہیں نکل آتا۔ اور پھر فرمایا کہ جب سورج نکل آئے تو پھر تو اشراق پڑھ۔ پھر کیا پڑھ؟ اشراق پڑھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا، اور پھر ان کے درمیان یہ بات بتلائی کہ جو ٹائم میں نے تجھے رکنے کا کہا ہے نا، اس لیے کہا ہے کہ اس وقت میں سورج جو ہے وہ شیطان کے سنگوں میں سے چونکہ طلوع ہوتا ہے، اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی، اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی۔ جب سورج صحیح طلوع ہو جائے، باہر نکل آئے، پھر تو اشراق پڑھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا۔ اشراق پڑھنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ پھر ظہر کا ٹائم ہو جائے تو پھر ظہر پڑھ، اس لیے کہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابھی جو میں نے پیچھے عمل بتلایا وہ کیا تھا کہ فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور عصر میں ہوتے ہیں۔ اللہ فجر والوں سے بھی سوال کرتا ہے، عصر والوں سے بھی کرتا ہے، بتلاؤ بندے کیا کر رہے ہیں۔ اور اب اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فجر پڑھ، رک جا، سورج بلند ہو جائے تو اشراق پڑھ، اور پھر جب ظہر کا ٹائم ہو جائے اس وقت تو ظہر پڑھ، اس لیے کہ فرشتے اس میں اترتے ہیں۔ یہ ایک اور روایت، اس میں بھی فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نمازوں کی ترتیب ساری سکھائی، ظہر سکھائی، پھر عصر سکھائی، پھر مغرب سکھائی، پھر عشاء سکھائی، سارے اعمال بتائے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو بھی سکھائیں، وضو کا طریقہ بھی بتلائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کا طریقہ بھی سکھایا اور کہا کہ ہاتھ دھو، اچھے طریقے سے دھو، کلی کر، منہ میں پانی ڈال، نتھنوں میں پانی ڈال، نتھنوں کو جھاڑ، چہرے کو دھو، پھر بازوں کو دھو، پھر سر کا مسح کر، اچھے طریقے سے پاؤں دھو۔ یہ سارا طریقہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس صحابی کو سکھا دیا، سارا سکھایا، اور اس نے سارا وہ عمل کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج تیری یہ حالت ہو گئی ہے کیوم ولدتہ امہ، جس طرح آج تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے۔ سارے گناہ معاف ہو گئے، کیوم ولدتہ امہ۔ یہ سارا عمل، 5 نمازیں اور وضو، میں نے بہت شارٹ کر کے یہ حدیث جو ہے نا وہ وضو کی سنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری وضاحت کر رہے ہیں کہ ہاتھ دھو گے تو ہاتھوں سے جس طرح میل اترے گی اسی طرح گناہ بھی اتریں گے، منہ کے گناہ جو ہیں وہ کلی سے اتریں گے، ناک کے گناہ ناک میں پانی ڈالنے سے اتریں گے، چہرے کو دھوئے گا تو پھر چہرے سے اتریں گے، بازوں کو دھوئے گا تو بازوں سے اتریں گے، اور سر کا مسح کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالوں کے کناروں سے، کونوں سے تیرے گناہ جو ہے وہ ختم ہوں گے۔ پاؤں دھوئے گا، ناخنوں کے نیچے سے بھی جو اگر گناہ سرزد ہوئے اللہ رب العالمین وہ بھی نکال دے گا۔ قیوم ولدتہ امہ۔ اب مزیداری کی بات اس میں کیا ہے؟ یہ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کو بیان کر رہے تھے، کب؟ جب خود بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ سارا طریقہ جو ان کے ساتھ بیتا تھا اب وہ صحابہ کو سنا رہے ہیں، اس وقت میں سنا رہے ہیں جب وہ خود بزرگ ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یار ایج دا بھی کوئی عمل ہوتا ہے کہ بھی ہر شے معاف ہو جائے، اے تو صحیح گل کرنا پہ ہیں۔ آپس میں بیٹھے تھے نا یار، اسی طرح کرتے ہیں نا ہم بھی، بے تکلف ہو جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ وہ صحابہ تھے آپس میں بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یار انج دا بھی کوئی عمل ہوتا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جان۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تو اللہ کے نبی نے یہ ایک مرتبہ کہا ہوتا
3 مرتبہ کہا ہوتا، 5 مرتبہ کہا ہوتا، 7 مرتبہ یہ کہا ہوتا، اللہ کی قسم تب بھی شاید میں آپ کو یہ عمل نہ بتلاتا، صرف بتلاتا اس لیے ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے خود 7 سے بھی زیادہ مرتبہ یہ بات سنی کہ جو 5 نمازیں پڑھے اور وضو کرے، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ سے معاف کرتا ہے، جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ اللہ اکبر، اتنا خوبصورت عمل ہو اور ہم اتنے پیچھے ہوں، نہ نماز کا فکر، کسی چیز کا فکر نہیں، مسجدیں خالی پڑی، اتنی بڑی یہ مسجدیں خالی پڑی، جمعے کو رش ہو جاتا ہے، 4 لوگ آ جاتے ہیں، نماز پہ امام صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندے کدھر ہیں، اور مساجد کا یہی اکثر و بیشتر حال ہے، اکثر و بیشتر یہی حال ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ یاری اگر اللہ سے لگانی ہے تو پھر پوری لگائیں، اگر رزق چاہتے ہیں نا تو پھر یاری پوری لگائیں، اگر اعمال آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کو قبول ہو تو پھر دوستی اللہ کے ساتھ پکی ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ بلائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو آپ دوڑتے ہوئے چلے آئیں کہ مجھے اللہ نے آواز دی ہے، میں نے اس کے در پہ جانا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی پھر آ کے لے گی۔ بالخصوص ہر بندے کو آج کے دور میں نا روٹی روزی کی پریشانی ہے، ہر بندے کو روٹی روزی کی پریشانی ہے، مالدار ہے تب بھی روٹی روزی، غریب ہے تب بھی روٹی روزی۔ اگر مالدار روٹی پوری کر رہا ہوگا نا، کسی نہ کسی پاس روندا ضرور ہوئے گا، یار میں گڈی رکھی پیٹرول ہی پورا نہیں ہوندا، 300 روپے لیٹر ہو گیا۔ اللہ سے یاری لگا لیں، انشاءاللہ سارے معاملات درست ہو جائیں۔